بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی پچھلی مجلس میں باب العلال اور ابدال پہ بات ہو رہی تھی، جس کا مراجعہ کر کے ابھی آج آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعلال سے کیا مراد ہے؟ چینج کرنا، ہاں، کیا اور کن کو؟ چینج 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 کرنا چینج مراد نہیں ہے کرنا۔ یہاں پہ، چینج نہیں مراد ہوگا چار اعلال۔ چار جو ہاں الفاظ ہیں، ہاں، چار چار حروف میں سے جو چار الفاظ، چار چار حروف بولتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں، چل ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جاتے ہیں یعنی لیٹرس میں ہاں، جن میں آتا ہے تغیر حمزہ کرنا۔ الف ہاں واو یا، ہاں، چینج کرنا ان کو۔ حمزہ الف واو یا چار میں، اور ابدال اور ابدال جو ہے اس کو چینج کرنا کسی اور لفظ ورڈ سے، حرف سے۔ مطلقاً ایک حرف کو دوسرے سے بدل دینا، جس میں یہ حروف آوی بھی آ سکتے ہیں یا دوسرے بھی آ سکتے ہیں۔ یعنی اعلال میں صرف چار حروفوں کے ساتھ گفتگو ہے، ابدال میں کوئی بھی حرف دوسرے حرف کی جگہ بدل دینا، اسے ابدال کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے بتایا تھا ان دونوں میں عموم خصوص کا فرق ہے، یعنی اگر کہیں پہ حمزہ الف یا واو اور یا کا تغیر کوئی ہو رہی ہے تو اس کو آپ اعلال بھی بولیں گے اور ابدال بھی بولیں گے، اعلال بھی بولیں بے گے اور شک، ابدال بھی بولیں گے، لیکن اگر کہیں پہ ان کے علاوہ کوئی تغیر ہو رہا ہے تو وہ صرف ابدال ہوگا۔ تو اس حساب سے شیخ بولتے ہیں کہ ان میں عموم خصوص کا فرق ہے، اور ہم نے بتا دیا تھا کہ اعلال، شیخ نے بتایا تھا کہ اعلال جو ہے وہ تین قسم کا ہے، یا تو قلب کے ساتھ ہے، یعنی الف واو یا جو ہے آپس میں ان میں کوئی اور حرف بدل دینا، جس کے قواعد انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے شروعات سے، یا تو اس حرف کو ساکن کر دینا، جس کی مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں سب پہلے، یا تو اس حرف کو ہی حذف کر دینا، آبی کا جو حرف ہے، یہ سب ہم دیکھ لیتے ہیں، ابھی اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ شروعات کرتے ہیں الاعلال بالقلب، یعنی اعلال کرنا قلب کے ساتھ، یعنی اس کو بدل دینا دوسرے حروف سے، نہ اس کو حذف کرنا نہ ساکن کرنا، بلکہ مکمل طور پہ حرف کو بدل دینا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے پڑھیں گے وہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاعلال بالقلب وهو قلب احرف احرف احرفه، نہیں ہوگا، احرف، احرف ہوگا۔ ما يمكن أحرف. اچھا، وهو قلب احرف آوي الى بعدها، ہم، فالهمزة تقلب تقلب، ألف، تقلب، تقلب ألفا أو واوا أو ياء وجوبا ہم، في مواضع نحو آمن أؤمن اوم، إيمانا. اومنا، یہ اصل میں اومنا ہوگا۔ أؤمن، ہم، أؤمن ہم، إيمانا وأصلح. نہیں نہیں، نمازت اومنا ہی ہے، اومنا صحیح، ہاں اومنا۔ ٹھیک ہے، ہم، وأصله ہم، أأمن اامنا، اامنا، أؤمن ہم، إئمانا. ہاں، و وأويدم ہم، وأصله أويدم. ہم، آگے وتقلب، وتقلب جوازا في مواضع نحو فأس وفاس ہم، وذئب وذيب ہم، ومؤمن ومؤمن. ٹھیک ہے۔ آگے پڑھو۔ نہیں، بس یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، اس میں گفتگو ہوگی پھر انشاءاللہ آگے بڑھ لیں گے۔ اچھا، الاعلال بالقلب، یعنی اعلال کرنا قلب کے ساتھ، یعنی بدلنے کے ساتھ۔ تو شیخ کہتے ہیں قلب و احرف آوی الی بعضها، یعنی آوی کے جو چار حروف ہیں حمزہ الف واو یا، ان کو قلب کرنا کسی دوسرے سے، یعنی حمزہ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو یا تو الف بنا دیں، واو بنا دیں، یا بنا دیں۔ الف آپ کے پاس اعلال ہے کا تو مطلب ہوتا ہے اعلال چینج کو بولتے ہیں نا، تو بالقلب کیا ہے نہیں، قلب ٹوٹلی؟ بولتے ہیں بدلنے کو، اعلال بولتے ہیں علت کی وجہ سے۔ اچھا، ہاں، اعلال، ابدال کا مطلب ہے بدل دینا، اعلال کا ہاں مطلب ٹھیک ہے، وہی کہہ رہا علت ہونا، اور حروف علت جس طرح ہم نے بتایا کہ چار ہیں، لیکن یہاں پہ حمزہ بھی اس کے ساتھ شامل، تین ہیں الف واو یا، لیکن حمزہ بھی اس کے ساتھ یہاں پہ شامل ہے۔ تو یہاں پہ جو چار حروف ہیں ان کو آپ آپس میں بدل لیں، حمزہ کو یا تو اپنے ہوں، باقی تینوں سے بدل لیں گے، یعنی قاعدے کے تحت، یا تو الف کو باقی تینوں سے بدلیں گے، یا تو واو کو آپ حمزہ سے یا الف سے یا سے بدلیں گے، یا تو یا کو باقی سے بدلیں گے، یہ یہاں پہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اور شروعات شیخ پہلے حرف سے کر رہے ہیں، پہلا حرف جو یہاں پہ گنا ہے وہ حمزہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو حمزہ کی گفتگو سب سے پہلے شروع ہو رہی ہے۔ فالحمزۃ تقلب
अलिफन, तो हमजा जो है वो अलिफ बदल दिया जाता है, और वावन, या तो वाव बदल दिया जाता है, या तो या बदल दिया जाता है, वुजूबन, वुजूबन फी मवादिअ, यानी वाजिबी तौर पर आपने हमजा को चेंज कर देना है बाकी हरूफ आवी से, वुजूबी तौर पर लाजिम आपने करना है कुछ जगहों पर। अभी कुछ जगह कहाँ है वो शेख अभी जिक्र करेंगे, और नीचे आप देखेंगे वह तुक़लबु जवाजन, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास जवाज है, यानी आपको इजाजत है, आप चाहें तो उसको चेंज करें, चाहें तो आप उसको हमजा ही पढ़ें। ठीक है, तो दो जगह हैं हमजा जहाँ पे बदल दिया जाता है हरूफ आवी से, एक जगह वजूब की है जिसमें जिसकी मिसाल अभी आएंगी, और कुछ जगह जवाज की है, आप चाहें तो उसको एलाल करके आप दूसरे हर्फ से बदल दें, चाहे तो आप उसको सिर्फ हमजा पढ़ लें। ठीक है, अभी मिसाल जो शेख देते हैं वो यहाँ पे ये जगह है कि जिस जगह पर कायदा ये है कि जहाँ पर जैसे मिसालें तो शेख ने यहाँ पे दी हुई हैं, लेकिन पहले कायदा बता के फिर इसके ऊपर बातें करते हैं, कि जिस जगह पर दो हमजा आपस में जमा हो जाए, दो हमजा आपस में जमा हो जाए, और दूसरा हमजा उनमें से साकिन हो, दूसरा हमजा उनमें से साकिन हो, तो आप उस हमजा को जो कि साकिन है, आप उसे उस हरकत के साथ बदल देंगे, उस जिनसल हरकत के साथ, हर्फ के साथ, हर्फ। हर्फ के साथ, हाँ हाँ, आप उस हर्फ के साथ बदल जाएंगे जो कि उस जिन्स में से जो उससे पहली हरकत है। हाँ ठीक। ठीक है, यानी दो हरके, दो हमजा जमा हो गए, और सानिया साकिन है, दूसरा उसमें से साकिन है, और जो साकिन है उसको आप उस जिन्स हरकत के हिसाब से बदल देंगे जो उससे पहले वाले हमजे पर है। ठीक है, ये कायदा हो गया। अभी हम इसको देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। जैसे पहला लफ्ज शेख ने जो मिसाल दी है, आमना, आमना। ठीक है, आमना में असल हुरूफ कौन से हैं? आमना में हाँ, अमन है ना, अमन, अमन अमन से, है। हाँ अमन से बना, यानी असल हुरूफ क्या है, फा आई लाम के हिसाब से हमजा मीम और नून, बिल्कुल। हमजा मीम और नून है। ठीक है, अमन के हिसाब से बना है। अभी आप इसको अफ आला के वजन पे लेके जाएं, अफ आला आमना। के वजन में, तो क्या बनेगा, अमना, हम्म। अमना बनेगा। क्या बना, ये जैसे ये है, अमना। अफ आला के वजन पे क्या बना, हमजा, फिर उसके बाद जो फाउल कलिमा है वो साकिन हो गया, यानी अफ आला का वजन बन गया, यानी अमना। ठीक है, तो यहाँ पे कायदा क्या आया कि दो हमजा जमा हो गए और उनमें से दूसरा साकिन है कि नहीं, और दूसरा साकिन बिल्कुल। है, और उसकी जिन्सुल हरकत की वजह से, यानी जिन्सुल हरकत पहले क्या, फतह है, फतह है, तो इस बिल्कुल। हमजा को आप किस में बदल देंगे, अलिफ में फतहा अलिफ में। में बदल देंगे, क्योंकि जिन्सुल हरकत अलिफ के साथ फतह आती है। तो क्या बन जाएगा, हम्म। आमना, हम्म। आमना बन गया। ठीक है, आमना असल में क्या था, अमना, अफआला के वजन पे, अफआला के वजन पे। लेकिन जब अरब के पास दो हमजा जमा हो जाते हैं तो उनका कायदा ये है, और दूसरा हमजा अगर साकिन होगा तो उसको आप जिन्सुल हरकत के हिसाब से आप उस हरफ में उसको बदल देंगे, तो क्या बन गया, आमना। ठीक है, वाज़ेह हो गया, ये इसका यहाँ पे कायदा है। ठीक है, इसी तरह अगर ये, जी, अभी ईमाना है, ईमाना का लफ्ज ले लेते हैं, ईमाना का, ऊमीना को फिलहाल छोड़ते हैं, ऊमीना भी उसी तरह है, लेकिन ईमाना का लफ्ज ले लेते हैं। ठीक है, ईमाना जो था असल में आमना युमिनु, ईमानन बनता है ईमान। ना, जो हम बोलते हैं आमस में, लेकिन असल में इसका गिरदार गिरदान आप करेंगे तो क्या बनेगा, आ आ आ आ आमना। आमना, आमना हाँ। युमिनु आ, ईमानन, ईमानन। ईमान। हाँ, क्योंकि हाँ। क्योंकि क्योंकि फाउल कलिमा क्या है, हमजा। हमजा है, तो क्या बनता है, ईमानन, ये बनता है ना, हम्म। ईमानन। सही है कि नहीं, वाज़ेह हो रहा है ना। बिल्कुल। हाँ। यानी असल जो है फाउल कलिमा क्या है, हमजा है, तो जब आप इसको इफ़आल के वजन पे लेके आते हैं, इफ़आल के वजन पे, तो क्या बनेगा, ईमान, ईमान। ईमान बनेगा। लेकिन वही कायदा यहाँ पे हम फिर लेके आते हैं कि जब दो हमजा यहाँ पे जमा हो गए, फिर से दो हमजा जमा हो गए, और दूसरा उनमें से साकिन है कि नहीं, यहाँ पे साकिन है दूसरा, तो उसको आप जिन्सुल हरका के एतबार से उस हर्फ से बदल देंगे। तो पहले क्या है, कसरा है, तो आपने किससे बदल दिया,
یا سے. یا تو سے. تو ایمان جو تھا وہ ایمان ہو گیا. ہوں. ایمان جو تھا وہ ایمان بن گیا، ایمانن. تو اصل اس کا کیا تھا؟ ایمانن. ٹھیک ہے. میں واو دیکھ رہا ہوں، واو کی اور سے وہ ہو گیا. ہاں واؤ کا بھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس امن سے تھا، آپ نے آمنہ بتایا نا افعالہ کے وزن پہ، تو اس سے وہ کیا بنے گا؟ مضارع کیا بنے گا؟ اؤمن. اؤمن، یعنی متکلم کے لیے نا. ہاں. اؤمنہ، اؤمنہ بنے گا حمزہ کے ساتھ، اؤمنہ. تو یہاں پہ بھی وہی قاعدہ لے آئیں، دو حمزہ یہاں پہ جمع ہو گئے اور دوسرا اس میں سے ساکن ہے نا، دوسرا اس میں ساکن ہے، اور پہلے جنس الحرکات کیا ہے؟ دمہ ہے. ہاں پھر ٹھیک ہے، اؤمن دمہ ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس لیے آپ نے اس ہاں. کو واو میں بدل دیا، تو اومینا ہو گیا. اؤمن. اومینا، اومینا. ٹھیک ہے، واضح، ہوں. آسان ہے نا. بالکل بالکل. لیکن یہ ہاں سارے ہاں. قاعدے آپ نے یاد رکھنی، یہ تو پہلا قاعدہ آپ کے پاس آ رہا ہے، لیکن یہ آگے تو دوسرے ہاں وہ اور بھی آگے قاعدے یہ آتے ہم رہیں نے گے. پہلے بھی کیا ہوا ہے نا، جیسے وہ ہم جنس حرکہ کے ساتھ ہی اس کو تبدیل کر دیں گے نہیں، تو. وہ تو ہم نے صرف ایک دو جگہوں پہ مثالیں دینے کے لیے بتایا ہے. جیسے قالا ہوتا ہے تو قالا اصل میں قوالا تھا، اس حساب سے وہ کرتے ہیں. لیکن یہ یہاں پہ ابھی مختلف قواعد اس میں آتے رہیں گے، وہاں پہ صرف ہم نے صرف اس کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے. لیکن یہاں پہ ابھی اس کی مکمل بحث آئے گی ان الفاظ کی. ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک قاعدہ یہاں پہ یاد رکھنے کا ہے کہ اگر دو حمزہ جمع ہو جائیں اور دوسرا اس میں سے ساکن ہو، تب آپ اس کو واجبی طور پر جنس الحرکات کے حساب سے آپ اس کو بدل دیں گے. یعنی اگر پہلے حمزے کے اوپر فتح ہے تو آپ اس حمزہ کو الف کر دیں گے، اگر پہلے حمزے پہ دمہ ہے تو اس کو واو کر دیں گے، اگر کسر ہے تو اس کو یا کر دیں گے، جس طرح یا مثالیں ہم نے یہاں پہ دیکھ لی. ٹھیک ہے. ابھی دوسرا جو قاعدہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے لفظ ہم دیکھیں گے آدم کی مثال پہ. آدم کی مثال پہ، لیکن پہلے قاعدہ بتا دیتے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو حمزہ جمع ہو جائیں، یہاں پہ پھر سے یہ ہے کہ دو حمزہ جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور لیکن یہاں پہ دوسرا حمزہ جو ہے وہ متحرک ہو، ساکن نہ ہو. ہوں. ٹھیک ہے. دو حمزہ جمع ہو جائیں اور دوسرا حمزہ یہاں پہ ساکن نہ ہو. پہلے والے قانون میں ہم نے یہ کہا تھا قاعدے میں کہ دوسرا حمزہ ساکن ہو، لیکن یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا حمزہ جو ہے وہ متحرک ہو اور ایک ہی کلمے میں جمع ہو جائیں، تو آپ دوسرے حمزے کو آپ واو میں بدل دیں گے. دوسرے ساکن کو کس میں چاہے بدل دیں گے؟ واو میں چاہے بدل دیں کوئی گے. بھی لیٹر ہو اس کو بس نہیں، بدل دینا واو میں واو میں. بدل دیں گے. الا اذا كان مقصورا فتقلب، الا شیخ بولتے ہیں کہ کچھ ایسے کلمات ہیں، تھوڑے سے ہیں جہاں پہ اس کو آپ یا میں بدل دیں، لیکن عام طور پر اگر وہ متحرک ہے تب آپ اس کو دوسرے حمزے کو آپ واو میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثالیں ابھی ہم دیکھتے ہیں. جیسے لفظ ہے آدم. آدم اصل میں کون سے لفظ سے بنا ہے؟ اس کے اصل کلمات کون سے ہیں؟ حمزہ دال میم. ہاں، حمزہ دال میم. ادم سے. ادم. ادم بولتے ہیں یہ زمین کی سطح کو. میرے خیال میں انگلش میں کرسٹ بولتے ہیں نا، کرسٹ. جو ارتھ کرسٹ ہوتے باہر والے ہاں حصے کو ہم ہاں، کرسٹ باہر کے بولتے حصے کو بولتے ہیں، ادم بولتے ہیں اس کو. اور ادم عام طور پر گندمی رنگ جو ہوتا ہے نا، ہیں. گندمی رنگ اس کو بھی بولتے ہیں، یعنی زمین کے جیسا رنگ ہوتا ہے نا وہ، اس لیے. اور آدم علیہ بالکل. السلام کو آدم کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ اور عزت نے ان کو زمین کے اوپر کے حصے سے بنایا نا، اسی لیے. بالکل اس تراب لیے سے. اس لیے ان کا نام بھی اسی نسبت سے آدم رکھا گیا ہے. ادم بولتے ہیں زمین کے اوپر کے حصے کو، جس طرح حدیث میں آتا ہے ان اللہ خلق آدم من من تراب قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم. اعوذ باللہ. یہی مشکل ہوتی ہے، کوئی چیز بہت عرصے سے اگر ریوائز نہیں کیا نا وہ ذہن سے نکل جاتی ہے. فجاء بنو آدم اعلی اعلی حسب الارض، ایسے کچھ الفاظ ہیں اوقا مقام السلام. یعنی اللہ اور عزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا وہ جو ایک قبضہ مٹی سے جو کہ تمام زمین سے لیا گیا تھا، یعنی ایک جگہ سے نہیں بلکہ زمین کے مختلف جگہوں سے لیا گیا. فجاء بنو آدم، تو بنو آدم جو ہے آدم کے اولاد جو ہے وہ اسی حساب سے آئے ہیں. یعنی جس طرح زمین ہوتی ہے اسی طرح آدم کے اولاد بھی ہیں. رنگ بھی ان کے الگ الگ ہیں، کوئی ان میں سے گورا ہے، کوئی کالا ہے، اور اس کے بیچ میں، یعنی اس کے الفاظ بھی حدیث میں آتے ہیں فجاء منهم الابيض والاسود وبين ذلك والسحل والسحل
الفاظ میں بھول گیا، یعنی اور ان میں سے رنگ کے اعتبار سے بھی الگ الگ ہیں، گورے کالے اور اس کے بیچ میں، اور طبیعت کے اعتبار سے بھی ہیں، کچھ سخت ہیں اور کچھ نرم ہے اور کچھ اس کے بیچ میں ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ اور عزت نے جس مٹی سے بنایا تھا، زمین کی مٹی سے، وہ تمام زمین سے لی گئی تھی ایک قبضہ جو تھا، تو ان کی اولاد بھی اسی اعتبار سے الگ الگ ہیں، رنگ کے اعتبار سے بھی اور ہوں طبیعت کے اعتبار سے بھی۔ تو ادم بولتے ہیں زمین کے اوپری حصے کو، ٹھیک ہے؟ تو اصل حروف ہم نے دیکھ لیا کیا ہے، الف دال اور میم، ٹھیک ہے؟ اب اسی کو آپ افعال کے وزن پہ لے کے جائیں۔ آدم اعدم، اعدم، ٹھیک ہے، اعدم۔ تو ہم نے جو اوپر ابھی قاعدہ دیکھا ہے کہ دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو کیا بن جائے گا پھر؟ أودم نہیں، ساکن ہے تو پھر آدم ہاں، آدم بن گیا، ساکن ہے نا، اعدم افعال کے وزن پہ کیا بنتا ہے؟ اعدم۔ افر ٹھیک ہے آدم ہاں، تو پھر آدم، آدم جو تھا وہ آدم بن گیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پہ وہی والا قاعدہ چل رہا ہے جو اوپر ہم نے سیکھا، یعنی دوسرا حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے، تو پہلے والے کی جنس الحرکت کے اعتبار سے آپ نے اس کو بدل دیا تو آدم بن گیا، ٹھیک ہے؟ ابھی اس کو اگر ہم جمع کے وزن پہ لے کے جائیں، عدم جو ہے اس کا جمع تکسیر جو ہے وہ افاعل کے وزن پہ آتا ہے، افاعل، افاعل، ٹھیک ہے؟ تو کیا بننا چاہیے اصل میں؟ اوادم نہیں، عوادم تو ٹھیک ہے، آپ نے تو اعلال کے ساتھ بتا دیا، لیکن اصل کیا ہونا چاہیے؟ اصل پتہ حروف نہیں کے میں تو وزن، ایسے بول دیا اس کا نکلا ہاں مجھ سے لیکن ہاں، نہیں آپ نے بولا تو صحیح ہے افائل کے وزن پہ، لیکن ہاں اصل حروف کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ فاء الکلمہ حمزہ ہے، عین الکلمہ دال ہاں ہے، اور لام الکلمہ میم ہے، تو افائل کے وزن پہ کیا ہونا چاہیے؟ ادائم نہیں، آدم، افر اچھا الف بھی ہاں ہاں، صحیح ہے آدم، آدم بن گیا نا، آدم، افاعل آدم، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی ہاں یہاں پہ ٹھیک کیا ہے ہو گیا؟ ابھی یہاں پہ کیا ہو گیا؟ ابھی یہاں پہ دو حمزہ آپس میں جمع ہو گئے اور دونوں متحرک ہیں، پہلا بھی، پہلے والے پہ بھی فتح اور دوسرے کے اوپر بھی فتح، تو قاعدہ کیا کہتا ہے؟ اگر دونوں حمزہ متحرک ہیں تو دوسرے کو آپ کس میں بدل دیں گے؟ واو میں، تو کیا بن جائے گا؟ آدم جو تھا وہ اوادم بن جائے گا، ٹھیک بالکل آدم کیا تھا ابھی؟ اوادم بن گیا وہ، ٹھیک ہے؟ ہوں واضح ہو گیا؟ اوادم جو آپ نے بولا نا لفظ وہی ہے جمع، لیکن وہ اعلال کے بعد ہے، اصل میں کیا تھا؟ ہوں آدم، اور وہ اوادم بن گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ابھی دوسری مثال دیکھتے ہیں، آدم ہم نے دیکھ لیا، آدم اصل میں آدم تھا، وہ آدم بن گیا اعلال کے بعد۔ ابھی آدم سے آپ اس کا تصغیر کا صیغہ بنائیں، تصغیر تصغیر جو کا سامنے صیغہ، لکھی وہی ہے ہاں کیا ہے وہ؟ اویدم ہاں، تو اس کا وزن کیا ہے اصل میں؟ آه، ہم نے دیکھا افعل ہے، ہاں، افعال جو ربائی ہے اس سے تصغیر کا صیغہ کیا آتا ہے؟ تصغیر کے ہم نے تین صیغے دیکھے ہیں، ثلاثی سے ایک دیکھا ہے، ربائی سے الگ دیکھا ہے، اور باقیوں سے اور دیکھا ہے۔ افویل نہیں نہیں، ثلاثی سے کیا وزن آتا ہے تصغیر کا؟ رجل سے کیا آتا ہے آه، وزن کا؟ یہ فائدہ، رجيل وزن یاد رہے گا تو صحیح ہے، ہاں رجیل تو رجيل ہاں، تو وزن کیا ہوا؟ فعيل ہاں، فعیل، مم. فعیل، فعیل، یعنی فاول کلمہ پہ آپ نے دمہ دے دیا، عین جو ہے وہ اس کو فتح دے دیا، اور یا بیچ میں آ گیا جو کہ یا تصغیر کے علام الکلمہ، فعیل، رجل سے رجیل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ، اور پھر ربائی اگر آپ کے پاس ہے، ربائی لفظ ہے جیسے جعفر ہے، تو اس کا کیا ہوگا تصغیر؟ جفير نہیں، جعفر یہ کا ربائی ہے، ربائی ہے جعفر، جیم عین فارا، عين فارة ہاں، اس کا وزن کیا ہوگا تصغیر کے؟ جعیفر، جعيفر جعیفر، تو وزن کیا ہوا؟ فؤيل ہاں، فعیل، ہاں فعیل۔ تو یہاں پہ ابھی مجھے بتائیں، آپ کے پاس آدم ہے، آدم ربائی ہے کہ ثلاثی ہے؟ آدم تو رباعي ہے ربائی ہے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ تصغیر کا وزن کیا ہوگا؟ فؤيدم اُعَیدٍ، مم. ہاں اُعَیدٍ، کیونکہ چار حرف میں سے کیا ہے؟ پہلا بھی حمزہ ہے، دوسرا بھی حمزہ ہے،
ہاں لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ ہاں اوائدن. ہاں، دوسرا بھی حمزہ ہے، تو اصل میں کیا بنتا ہے، اصل وضع کیا ہے، جیسا شیخ نے یہاں پہ لکھا ہے اصلہ اؤیدم، ہوں اؤیدم. تو ابھی قاعدہ اپنا لکھا ہے، قاعدہ کہ اگر دو حمزہ جمع ہو جائیں جو کہ متحرک ہوں، ہوں تو پھر دوسرے کو کس میں بدل دیں گے، واو میں. واو میں. تو کیا بن گیا، اویدن، اویدن. تو دو مثالیں، اوائدن. ہاں دو مثالیں آپ کے پاس یہاں پہ آ گئی. آدم کو جب آپ اس کا جمع کریں گے افاعیل کے وزن پہ، تو اصل میں آدم ہونا چاہیے تھا، لیکن دو حمزہ جمع ہو گئے تو اس کو واو میں بدل دے، تو کیا بن گیا، اوادم. ٹھیک ہے، آدم کی جمع اوادم. اسی طرح تصغیر کریں گے تو اصل میں اویدم ہونا چاہیے تھا، لیکن دو حمزہ جمع ہو گئے اور دونوں متحرک ہیں، تو دوسرے کو واو میں بدل دیا، یعنی اویدم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدے دو یاد رکھنے کے ہیں کہ اگر ایک کلمے میں دو حمزہ جمع ہو جائیں، اگر دوسرا ساکن ہو تو پہلے حمزے کے اوپر جو حرکت ہے اس کی جنس کے حساب سے اس حمزے کو بدل دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر دونوں متحرک ہوں تو دوسرے حمزے کو واو میں بدل دیا جائے گا، سوائے کچھ کلمات کے جو اس کے شیخ نے کہا کہ وہ شاذ ہیں، اور ان کی بحث ہم یہاں پہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس ابتدائی کتاب میں، تو شیخ نے ان کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز جو ہے یہ آسان ہے، تو اس کو بھی لے لیتے ہیں. یہ تو اوپر جو شیخ نے بتایا یہ وجوبی طور پر ہے، یعنی آپ نے اس کو چینج کرنا ہی کرنا ہے، عرب نے اس کو لازم ایسے ہی پڑھا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ تقلب جوازن، کہ حمزہ جو ہے وہ جوازی طور پر آپ کو جواز ہے، آپ چاہیں اس کو بدلیں یا نہ بدلیں. فی مواد کو جگہ، وہ کون سی جگہ ہے کہ جب حمزہ چاہے ساکن ہو چاہے متحرک ہو، لیکن اس کے ساتھ حمزہ نہ آئے ہو پیچھے اس کے، یعنی دو حمزہ جمع نہ ہو، تب آپ کو جواز ہے، چاہے تو آپ اس کو حمزہ پڑھ لیں یا تو جو اس کے ہمجنس کی حرکت ہے اس کے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ حمزہ اگر کیا بولتے ہیں، حمزہ ساکنہ اس سے پہلے کوئی حمزہ نہیں آیا تو اس کو آپ تصحیح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو اعلال کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اعلال کا مطلب کیا ہے کہ ہم جنس حرکت کے حساب سے اس حمزے کو آپ بدل کے پڑھ لیں، یہ جواز ہے. اور یہ قرآن میں بھی اس طرح جو سبق قرات ہیں یہ اس طرح وہ پڑھی گئی ہیں، یعنی یا تو حمزہ کے ساتھ یا تو ہم جنس حرکت کے ساتھ. جس طرح مثال کے طور پر یہاں پہ فَأْسِن ہے، فَأْسِن میں کیا حمزہ سے پہلے یہ جو حمزہ ساکن اس سے جو پہلے حمزہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے، کوئی نہیں اور یار. کوئی اور کلمات ہے، تو یہاں پہ وہ قاعدہ نہیں جو اوپر جاتا ہے، تو جواز تو یہاں پہ وجوب نہیں ہے، جواز ہے. جواز کیا ہے، یا تو آپ اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھ لیں فَأْسِن، یا تو ہم جنس حرکت یعنی حمزہ سے پہلے فتح ہے تو آپ اس کو الف بنا دیں فاسن. ٹھیک ہے، فاسن بھی پڑھ سکتے ہیں اور فاسن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دی بن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا تو حمزہ سے پہلے کسرہ ہے تو حمزہ کو آپ یا پڑھ لیں دی بن. بالکل. یعقوب علیہ السلام نے کیا بولا، انی اخاف ان یاکلہ الذئب، اور دوسری قرات میں دیبو ہو سکتا ہے. اور یہ اچھا. ہے قرات میں ہے، اور یعنی اس کو پڑھتے بھی ہیں. جس طرح میں نے خود سنا ایک قرات میں عام طور پہ شام والے میرے خیال میں وہ مومن پڑھتے ہیں، مومن. جیسے یہاں پہ دیکھیں حمزہ ہے نا، اس سے پہلے دمہ ہے، تو مؤمن آپ چاہیں تو حمزہ پڑھ لیں جو کہ تصحیح، یا تو اس کو اعلال کر کے اس کی ہم جنس حرکات کے ساتھ بدل دیں، اس کو واو میں بدل دیں مومن، تو اس کو کیا پڑھیں گے، مومن. تو کچھ لوگ عام طور پر جب ابتدائی طور پر اس کو صحیح نہیں پڑھاتے بچوں کو، تو بچے اس کو بھی مومن مومن پڑھتے رہتے ہیں، مومن مومن. یہ مومن نہیں، یہ مؤمن ہوں ہے، مؤمن ہے. بالکل. آپ کو حمزہ کی آواز نکالنی پڑے گی، مؤمن. حمزہ کی آواز تھوڑی اچھا. جھٹکے کے ساتھ آتی، مؤمن. اگر آپ مومن پڑھیں گے تو وہ تو یہ بن گیا مومن، یہ مؤمن ہے اور یہ مومن. ٹھیک ہے، تو یہ وہ بالکل. جگہ ہے جہاں پہ آپ کو جواز ہے، چاہے تو آپ اس کو حمزہ رہنے دیں جو کہ تصحیح ہے، اصل ہے، اور چاہے تو آپ اس کو اعلال کر کے ہم جنس حرکات سے بدل دیں، یہ جواز ہے. اور یہ کیا بولتے ہیں، فصحا میں ہی ہے، یعنی عربی لغت فصحا میں ہے یہ چیز اس طرح استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو مقامات ہیں جو حمزہ کے بارے میں ہم نے دیکھ لی. اس کے بعد شیخ عارف کی گفتگو شروع کریں جو انشاءاللہ اگلی مجلس میں دیکھیں گے. جی، یہاں تک کچھ اشکال؟ انشاءاللہ. نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.